استاد شاگرد کو مارتا ہے، استاد شاگرد کو ڈانٹتا ہے، استاد شاگرد کے اندر اگر کوئی کمی محسوس کرتا ہے اس کی اصلاح کی جانب توجہ دلاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت کے اندر رکھی ہیں. ان کو ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور اس بستی کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی کے اندر وقت کے جو چنندہ اکابر رہے ہیں ان کو یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے جمع فرمایا ہے. ان کی حاضری ہم سب کی سعادت کے اندر لکھی ہے. بڑے بڑے بزرگ اس بستی کے اندر آئے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس بستی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے حفاظ دیے ہیں، اتنے علماء دیے ہیں، اتنے صلحاء دیے ہیں، اتنے دیندار لوگ موجود ہیں، اتنی مساجد آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، تو ان بزرگوں کی دعائیں ہیں اور ان بزرگوں کا فیض ہے، ان کی برکات ہے. ورنہ ہم تو ایسے دیہاتوں کو، ایسے گاؤں کو جانتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، اپنی نعمتیں دی تھی لیکن قدر نہیں کی. آج ان کے گاؤں کے اندر سناٹا بیتتا ہے، ان کو جانا نہیں جاتا، ان کو پہچانا نہیں جاتا. جن گاؤں کے اندر، جن بستیوں کے اندر بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، آج وہاں پر بھی دینداری کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ کی بستی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاص فضل فرمایا، یہ موقع عنایت فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے اکابر، اپنے وقت کے چنندہ اکابر یہاں تشریف لاتے رہے ہیں. میں اپنی بات کو بہت زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز یہ چاہتا ہوں رب ذوالجلال کے اس پاک کلام سے کیا جائے جو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور جس کے ذریعے اس دنیا کی کایا پلٹ دی، اور جس کو سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہت ہی نڈر اور بہت ہی زیادہ بہادر انسان وہ بھی ایمان کی طرف لپکے چلے آئے اور ان کو بھی ایمان کی دولت مل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس پر عمل کی بدولت سارے عالم کے اندر رہنما اور رہبر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے لگے، وہی کلام پاک، اسی مقدس کلام پاک کی آیات سے آج کے اس بابرکت مجلس اور آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں قاری محمد ارسلان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی اور رہبر ہیں. اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کسی ذات کا مرتبہ ہے اور کسی ذات کو مقام حاصل ہے تو وہ ہمارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں جناب محمد ندیم مصباح صاحب کو کہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں. ناطق پاک کا مطلب حاصل کرتا ہوں سبحان اللہ. جب ہنسی کردار کی باتیں کرے جب ہنسی کردار کی باتیں کرے کہ جب ہنسی کردار کی باتیں کرے سید ابرار کی باتیں کرے سید ابرار کی باتیں کرے اور ذکر ہو جب بھی کبھی واللیل کا ذکر ہو جب بھی کبھی واللیل کا کہ ذکر ہو جب بھی کبھی واللیل کا کیسوئے سرکار کی باتیں کرے کیسوئے سرکار
سید ابرار کی باتیں کرے اور جان ساری کا چلے جب تذکرہ، جان ساری کا چلے جب تذکرہ، کہ جان ساری کا چلے جب تذکرہ، جذبہ انصار کی باتیں کرے، جذبہ انصار کی باتیں کرے، سید ابرار کی باتیں کرے، اور جب شب ہجرت کی یاد آئے کبھی، جب شب ہجرت کی یاد آئے کبھی، کہ جب شب ہجرت کی یاد آئے کبھی، غار کی اور یار کی باتیں کرے، غار کی اور یار کی باتیں کرے، سید ابرار کی باتیں